بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، ہمیں یہ بات یاد آئی کہ مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک جماعت اصحاب الصفہ کی تھی۔ اصحاب الصفہ کون ہیں؟ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے مدینہ آنے کے بعد دین سیکھنے سکھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اور ان میں 300 کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ تقریباً 70-75 صحابی وہ تھے جو مسجد ہی میں رہتے تھے اور بالکل فقر و محتاجگی کی زندگی گزارتے تھے، اور پورا وقت انہوں نے دوستو دین سیکھنے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے رزق کا دروازہ کھول کے بہت مال و دولت والا بنا دیتا تو زمین پر سرکشی پھیلاتے۔ کہتے ہیں یہ آیت جو ہے اصحاب صفہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ اے ہمارے نبی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہم نے جو آپ کے پاس 24 گھنٹے بیٹھ کر کے علم سیکھ رہے ہیں اور یہی قرآن کا حفظ کر رہے ہیں اور یہی آگے آپ کے لائے ہوئے دین کو بڑھائیں گے، ان کی غربت پر کبھی آپ نگاہ نہ ڈالیے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت مالدار بنا دیتا تو شاید یہ بھی آپ کے پاس بیٹھ کر کے دین سیکھنے کے لیے زندگی وہ نہ وقف کر دیتے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی میں سے ایک واقعہ بتائے کس قدر محنت و مشقت کے ساتھ علم حاصل کیا، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو نعمت دی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تمہیں قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک صحابی جس کا نام آپ حضرات نے ابو ہریرہ سنا ہوگا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سے ہجرت کر کے آئے، تقریباً آپ غور کریں کہ 2.5 سال یا زیادہ 3 سال کے قریب نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب، صرف 3 سال۔ ابو بکر کو 23 سال، عمر ابن الخطاب کو 20 سال، آپ حساب لگائیں، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف کتنے سال؟ 2.5 سال۔ لیکن آج دیکھیں گے تو اللہ نے ان کو دین سیکھنے کا جو شوق عطا کیا تھا، اس کی برکت ہے کہ سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث جس نے روایت کی ابو ہریرہ، کیوں؟ ان کے اندر شوق تھا۔ اور اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں دوستو، کتنی محنت و مشقت کے ساتھ ان لوگوں نے دین سیکھا اور آگے نبی علیہ السلام کے دین کو آگے بڑھایا۔ کہتے ہیں 3 دن گزر چکے تھے ہم پر۔ کہتے ہیں اصحاب صفہ جو ہم لوگ تھے، 3 دن گزر چکے تھے، پانی کے علاوہ کوئی ایک دانہ نہیں نصیب ہوا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، ایک لقمہ کھانا نصیب نہیں تھا، بھوکے پیاسے پانی پی لیتے لیکن باہر جا کے محنت مزدوری نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ چلے جائیں، محنت مزدوری کریں گے، مزدوری ملے گی، کھانا مل جائے گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہم باہر رہیں اور نبی کوئی ایسی حدیث بیان کر دیں، قرآن مجید کوئی ایسی آیت نازل ہو جائے جس کو ہم سننے سے محروم رہ جائیں۔ کہتے 3 دن گزر چکے تھے اور ایک حبہ، ایک دانہ نصیب نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں انتظار میں تھے،
پتہ چلا کہ کسی صحابی کے دل میں رحم آیا، سوچا ایک سمجھے 2 کلو 2.5 کلو کھجور اس نے بھیج دیا۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں جب 3 کلو تقریباً 2.5 کلو کھجور آیا تھیلی میں، تو آپ استعمال کرنے کے بجائے سب سے پہلے اصحاب صفہ کو بلایا اور سب کو صرف ایک کھجور ملا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے صرف ایک کھجور سب کو ملا، 2 کھجور ملا، 2 کھجور سب کو ملا۔ جتنے ہمارے ساتھی تھے کھجور ملنے کی دیری تھی، ایک کے بعد دیگرے کھائے، پانی پی کر کے کنارے ہو گئے۔ لیکن جب ہماری باری جب آئی تو 2 کھجور ہم کو بھی پکڑایا۔ تو میں کھانے کے بجائے ایسے دیکھ رہا تھا، کوئی دائیں بائیں دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ جب دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں نے 1 کھجور اپنی جیب میں ڈال لی اور صرف 1 کھجور کھایا۔ جیسے اللہ کے رسول کی نگاہ اوجھل ہوئی کہ کوئی دیکھ نہ سکے، سب لوگوں نے دونوں کھجور کھایا اور جا کر کے پانی پی کے گزارا کیا۔ لیکن ہم کو جب کھجور ملی تو دونوں کھجور کھانے کے بجائے ایسے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی نگاہ تھوڑی سی نیچے ہو جائے۔ جیسے تھوڑے سے اوجھل ہوئی، میں نے 1 کھجور جیب میں ڈال دیا، چھپا لیا، ڈھنگی میں کھوس لیا اور دوسری کھایا۔ لیکن کوشش کے باوجود اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، دوسرا کھجور ہم کو جیب چھپاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، یہ علم کی برکت تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، میں سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول کو پتہ نہ چلے، لیکن اتنا چاہنے کے باوجود، چھپانے کے باوجود منظور تھا۔ اللہ تعالی نے نبی کو دکھا دی کہ میں کھوس رہا ہوں، چھپا رہا ہوں۔ ابو ہریرہ یہ کیا ہوا؟ جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، 3 دن سے بھوکے تھے، آپ نے 2 کھجور دیا، تو اصل میں میری بوڑھی ماں جو ہے 2 دن سے وہ بھی گھر میں بھوکی ہے۔ میں نے 1 کھجور کھایا اور سوچا گزارا کر لوں گا پانی پی کر کے، اور 1 کھجور لے جا کر کے اپنی ماں کو کھلا کے پانی پلا کے پھر علم حاصل کرنے کے لا کے بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 2 چیزیں، ایک تو غربت، دوسری یہ انسان اپنی بوڑھی ماں کی کتنا خدمت کرتا ہے اور کتنا خیال رکھتا ہے۔ اللہ سے فرمایا ابو ہریرہ نکالو۔ میں نے نکال کے اٹھایا تو اللہ رسول فرمایا یہ بھی کھا لو، تم 2 کھجور کھا لو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول 2 اور کھجور مجھ کو دیا، جو لے جا کر کے میں اپنی ماں کو کھلا کر کے پانی پلا کر کے واپس آیا۔ میرے بھائیوں، اتنی مشقت کے باوجود ان لوگوں نے سنا، علم حاصل کیا، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے، ٹائم نکالا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو یہ موقع عطا کرے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے دوستو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، عن النعیم، قیامت کے دن سب کو اللہ رب العالمین کے نعمتوں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ بلکہ علم کی بات چلے تو ایک حدیث اور سنا کر کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوستو، اب لوگ بیٹھے ہیں، ممکن ہے کہ بیٹھے رہیں گے، خود اٹھ کے بھاگے گا نہیں۔ جن کو جانا تھا سلام سننے کے بعد سنا کہ ایک درس ہے تو سنت بھی نہیں پڑھے، بات تو چلے گئے۔ تو جاتے ہوئے دل سے ذرا سوچیں، اس دین کی بات کتنا بڑا جرم ہے، ہم اہل حدیث ہوں اور حدیث سننے میں کوتاہی، لاپرواہی کریں۔ ہمارا تو کام یہ تھا کہ ہم اپنے اہل و عیال کو بھی بلا لیتے،
کہ آج چلو درس ہو رہا ہے، قرآن حدیث کی باتیں بیان کی جائیں اور سنو، اللہ اکبر، لیکن ہم جو رہے وہ بھی بن جاتے ہیں۔ ذرا سن لو میرے بھائیو، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج کی طرح آپ کی مسجد نہیں تھی، آپ کی مسجد جو تھی وہ چاروں طرف سے صرف سائے کا انتظام تھا، اور چاروں طرف سے بس سمجھے قد یعنی کمر تک اتنی اونچی دیوار تھی، بس سامنے نظر آتا تھا، دائیں بائیں پیچھے سب نظر آتا تھا۔ اس وقت بڑی تنگی تھی، سائے سے انتظام کرنے کے لیے چھپر ڈال دیا تھا اور لکڑی کے ستون، اور جانور مسجد میں نہ آ جائیں، گدھے کتے بلے، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے قد آدم کیا کہتے کمر تک کم اٹھا دی تھی تاکہ کوئی جانور مسجد میں نہ آ سکے، اور اس طرح سے 3-4 دروازے کھول دیے، دائیں بائیں ادھر۔ نبی علیہ السلام درس دے رہے تھے، درس دیں یا دین سکھلا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام دین سکھلا رہے ہیں، آپ کچھ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ 3 دوست 3 ساتھی سامنے سے گزر رہے تھے، اور تینوں انصاری تھے، راستے سے گزر رہے تھے۔ ان میں سے تینوں کی نگاہ بڑھ گئی کہ نبی علیہ السلام مسجد میں کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، تو تینوں نے سوچا کہ گرچہ ہم لوگ مسجد میں نہیں ہیں، لیکن بہت بڑی ذلت اور بہت بڑی کوتاہی اور بے غیرتی ہے کہ نبی علیہ السلام کچھ سکھلا رہے ہیں وہ دین کی باتیں، اور ہم اپنا گزر جائیں۔ تو تینوں نے مشورہ کیا، تینوں آ کر کے مسجد میں داخل ہو گئے، ایک ساتھ تینوں آئے، تینوں دوست آئے۔ جب تینوں دوست آئے تو اسے پیچھے سے آئے، ایک کھڑا ہو کر کے دیکھتا ہے، دعا کرو ہم کو بھی نصیب ہو جائے، دائیں بائیں ایسے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ کتنے قریب جگہ اللہ کے رسول کے مل جائے تاکہ خوب قریب جا کر کے بیٹھ کر کے آپ سے باتیں سنیں۔ ادھر ادھر دیکھا تو پتہ چلا کہ نبی جگہ تو بالکل بھری ہے، لیکن ایک طرف تھوڑی جگہ خالی تھی، وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا، آیا اور بالکل نبی علیہ السلام کے قریب میں بیٹھ گیا۔ ایک تو بیٹھ گیا، دوسرا جو تھا اللہ راوی کہتے ہیں ہے سینتہی مجلس، دوسرا سوچا ہے آگے جا کر کے بیٹھیں کہ تو کیا کہیں گے، آیا ہے بعد میں اور بیٹھتا ہے آگے، شرم کی بات ہے، اور واپس بھی نہیں جائیں گے، کیوں؟ اتنی بڑی بے شرمی کی بات کیا ہوگی، بے ایمانی کی دلیل کہ نبی علیہ السلام کچھ بیان کر رہے ہو اور ہم بغیر سنے واپس آ کے واپس چلے جائیں۔ تو صحابی کہتے ہیں جہاں مجلس ختم ہوتی تھی وہیں آ کر کے وہ بھی بیٹھ گئے، اور آپ تینوں کے کردار سن رہے۔ تیسرا جو تھا ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ بزی رہے ہوں، ایسے دیکھے ادھر دائیں بائیں، تو اپنے سوچا بھائی ہم تو بہت بزی ہیں، ان کا کام ہے بیان کرنا، ان کی فرصت میں سننا، ہمارے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ وہ الٹے پیر آیا، جوتا چپل پہنا اور چلا گیا اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنی کھیتی باڑی میں۔ یہ 3 کردار اللہ کے رسول نے دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنی بات مکمل کر لی اور بات پوری ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں ذرا بیٹھو۔ اللہ کے رسول بات مکمل ہو گئی، اب کیا؟ عارف میں تمہیں 3 آدمیوں کا قصہ سناتا ہوں۔ اب قصہ سننے کے بعد پتہ رہی آدم کے زمانے کے قصہ ہے، نوح کے زمانے کے قصہ ہے، کب کا ہے، روم کا ہے یا فارس کا ہے، ہندوستان کا یا کہاں کا، بیٹھ گیا، بڑے خوش ہو گئے۔ کیوں؟ صحابہ کرام جانتے ہیں سورۃ یوسف اللہ نے کب نازل کی؟ جب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صرف کتاب و سنت بیان کرتے، کبھی کچھ قصہ بھی بیان کر دیا کرے، کیوں قصے میں دلچسپی ہوتی ہے، ہر قصہ سنا۔ تو اللہ رب العالمین نحن نقص علیک احسن القصص، آپ کے صحابہ قصہ سننا چاہتے ہیں تو ہم کائنات کا سب سے اچھا قصہ آپ کے صحابہ کو سناتے ہیں۔ اس وقت سورہ یوسف نازل ہوئی، تو قصے سے آدمی کو دلچسپی ہوتی ہے۔
اگر کہیں قصہ کو آیا ہوتا تو ماشاءاللہ ہو سکتا ہے جھولا میدان بھی بھر جاتا، لیکن قصے کہانی کی بات نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرمایا میں تمہیں ایک آدمی کی قصہ نہ تو 3 آدمی کا قصہ سناتا ہوں۔ سب بڑے توجہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا اما احدہم، اب ذرا غور سے سنیں، اما احدہم، اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمائے اما احدہم، لوگوں 3 آدمی جس کا قصہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے، اما احدہم فآویٰ الی اللہ، ایک بندہ ہے، انسان تھا، ایک انسان ہے جو اللہ کی باتیں سننے کے لیے بالکل قریب آ گیا، دین کی باتیں یعنی اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے کہاں آ گیا؟ بالکل قریب آ گیا۔ اما احدہم، ایک تو بڑا خوش نصیب، اس کی تو آخرت سنور گئی، دین دنیا کی برکتیں حاصل کر لیا۔ اللہ رسول کیا ہوا؟ فآویٰ الی اللہ، وہ اللہ کی باتیں سننے کے لیے قریب آیا تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو اپنے قریب کر لیا۔ سوچو، فآواہ اللہ، اللہ نے اس کو اپنے قریب کر لیا۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے حضرت نوح کے زمانے کا واقعہ ہو، اور کیا کہتے ہیں وہ پرانا، تو تمنا کرے کاش کی ہم کو پتہ چل جائے تو ہم بھی اسی کا عمل کرتے، ابھی وہ سوچتے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اما ثانی، دوسرا جو تھا فاستحیا، وہ اللہ تعالی سے شرم کیا، فاستحی اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے شرم آ گئی، یعنی اللہ اس کی شرم کی بڑی قدر کیا، اس کو بھی محروم نہیں کیا۔ وَأَمَّا ثَالِثُهُمْ، لیکن تیسرا، اللہ اکبر، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، تیسرا اعراض کیا اللہ سے، تو اللہ نے بھی اس بدبخت کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کر لیا، اس کو بھی کچھ نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھا گیا کیا؟ تو تفصیل بتائی، یہ 3 آدمی تمہاری مجلس میں آئے، ایک آدمی اللہ رب العالمین کی باتیں، نبی کی باتیں سننے، دین سیکھنے کے جذبے کے تحت سوچا دور کیوں بیٹھے، جتنے قریب جائیں گے اتنے ہی زیادہ نبی کا خطاب دل میں اترے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اچھی نیت سے دین سیکھنے کے لیے میرے قریب آیا تو اس کی برکت سے اللہ نے اس کو اپنے قریب کر لیا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے میرے بھائیوں، دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ نمبر 2 فاستحیا رہا، دوسرا وہ سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا آیا، دوسرا جو تھا وہ سوچتا ہے آگے جائیں گے، سننے کا شوق تو ہے، دل چاہ رہا آگے سنے، لیکن سوچتا ہے آگے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ آیا بعد میں اور بیٹھتا ہے سب سے آگے آ کر کے، آگے بڑھنے سے اس کو شرم آئی، پھر واپس بھی نہیں جاتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہو، اللہ کے رسول کی مجلس ہو، کتاب و سنت کا درس ہو رہا ہو، پھر ہم اعراض کر کے چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ کا کرم ہے کہ پہنچائے یہاں تک۔ تو اللہ رسول فرماتے واپس جانے اور آگے بڑھنے سے کو شرم آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھی شرم آتی ہے کہ بندہ ہمارے شرم کے بیٹھ گیا، واپس نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں مجھ کو بھی شرم آتی کہ اس کو ہم محروم کرے، میں نے اس کو بھی نواز دیا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رہا تیسرا جو خاص طور سے یاد رکھنے کی چیز ہے، اما ثالثہم، تیسرا فاعرض، اللہ کے نبی کی باتیں، دینی مجلس سے اس نے اعراض کر لیا۔ میرے بھائی بہت خطرناک چیز ہے۔ اما ثالثہم، تیسرا
اس نے اعراض کر لیا، اللہ کی باتیں، دین کی باتیں سننے سے، رسول کی مجلس میں بیٹھنے سے اعراض کر لیا۔ ہمارے لیے اور بہت ساری ذمہ داری، بہت سارے کام بہت زیادہ ہم پہ بھی ہیں۔ یہ سوچ کر کے حیا شرم سب چھوڑا، چپل پہنا، اوپر چلا گیا۔ اللہ کے رسول فرمایا اب تیسرا جو شخص بدبختی تھی، اس نے اللہ کی دین، اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی کی باتیں سننے سے اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اپنی رحمتوں کو روک کر کے اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی، دینی مجلسوں کا نصیب ہو جانا، کتاب و سنت کے محفل میں شریک ہو جانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا، ایک اور بات آپ کو بتائیں، ذرا سوچیں کتنی خیر و برکت کی چیز، اور اس کے لیے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی، سلف نے کتنی قربانیاں دی۔ سنا ہوگا ایک بڑے صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی، کیا بولیں گے بیٹے، انہو کہ انہما؟ انہما، بڑے محبوب صحابی ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ کے رسول نے بہت ان سے محبت کی تھی، اور خاص طور سے جب ان کے والد عبداللہ جنگ احد میں بری طرح سے ظالموں نے قتل کر کے شہید کیا، اور گھر میں 6 کنواری بیٹیاں تھیں، ان کی بہنیں تھیں، اپنا تھے، تو اس وقت ان کو بہت دکھ پہنچا تھا، بہت دکھ پہنچا تھا کہ والد صاحب 3 بہنوں کی شادی ہوئی، ابھی 6 بہنیں کنواری گھر میں بیٹھی، اور یہ ساری ذمہ داری میرے ساتھ۔ ایک دن بہت تنگ آئے، بہنوں کی شکل نہ دیکھی جاتی، بہنیں آپس میں کبھی والد کا تذکرہ کرتی، اپنے مستقبل کا تذکرہ کرتی کہ اللہ نے ماں سے پہلے محروم کیا تھا اور باپ سے ابھی محروم کر دیا۔ بہنوں کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، گھر کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ گئے، تاکہ بہنوں کی شکل ایسے موقع پر نہ دیکھ سکے، ان کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ آ کے بیٹھ گئے باہر، آنکھوں میں آنسو۔ اتفاقاً نبی علیہ السلام کا گزر ہوا وہاں سے، تو دیکھا کہ اب جابر بن عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں، پلٹ کر کے آئے اور سلام کیا، السلام علیکم یا عبداللہ، عبداللہ سلام، جابر سلام، تو آنکھوں میں آنسو۔ اور فرمایا کہ جابر کیا بات ہے؟ نہیں لگتا سب ٹھیک ٹھاک ہے، نہیں کچھ تو ہے، کیوں اتنے غمگین ہو؟ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ والد صاحب دنیا سے گئے، 6 کنواری بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، میں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن وہ کنواری بہنیں مستقبل کے سوچتی ہیں ہمارا کیا ہوگا۔ ماں پہلے چھوڑ کے چلی گئی، باپ جنگ احد میں شہید ہو گیا۔ اللہ رسول جب وہ روتی ہیں اور پریشان رہتی ہے تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تو میں آ کر کے باہر بیٹھ گیا ہوں، اور باہر رہتا ہوں، ابھی آپ آ گئے، کوئی گزرتا ہے سامنے سے تو ہم کو دیکھ کے کہتا ہے جابر تمہارے والد نے مجھ سے اتنا قرضہ لیا تھا، قرضہ ادا نہیں ہوا، قرضہ کب ادا کرو گے؟ یا رسول اللہ، اگر اندر کمرے میں بیٹھتا ہوں گھر میں تو بہنوں کی شکل نہیں دیکھی جاتی، اور اگر یہاں آ کے بیٹھتا ہوں تو گزرنے والے پتہ نہیں والد صاحب گھر کا خرچہ چلانے کے لیے کس سے قرضہ لیا تھا، ہم لوگوں کو معلوم نہیں، اور وہ آ کر کے قرضہ طلب کرتے ہیں، تو اندر بہنوں سے سکون نہیں، اور باہر بیٹھتا ہوں تو قرض دینے والوں سکون۔ یہ دیکھ کر کے اللہ کے رسول کے دل میں رحم آیا، اور ماشاءاللہ لوگوں کو بتایا، اور لوگوں نے تعاون کیا، اور انہوں نے جب باغ لگایا، اللہ اکبر، انسان جب دین میں آتا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، شریعت کی پابندی کا شوق کا جذبہ ہو، تو ہر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر، لوگوں نے کہا اللہ سے 10
کھجور کے باغ درخت ہم دیں گے، اتنا اللہ کے رسول 15 ہم دیں گے، اللہ کے رسول 20 درخت ہم دے دیں گے۔ اللہ کے رسول فرمایا سب لا کے رکھو، لیکن فرمایا عبداللہ کوئی کھڈا کھودنا درخت پودے کے لیے، لیکن کوئی پودا تم رکھنا نہیں۔ جب کھڈا کھود کے تیار ہوئے اور کھجور کا پودا رکھا تھا تو پتا ہے یا رسول اللہ کھجور کے پودے آ گئے ہیں اور کھڈا بھی میں نے کھول کر کے درخت لگانے کے لیے کھڈا کھود دیا ہے۔ اللہ کے آئے اور دعا دی اور اپنے دست مبارک سے کھجوروں کا تنا فرمایا اللہ اس کے غم کو دور کر دے اور اس کی پریشانی کو ختم کر دے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح تھے۔ ایک دن ایسے گزر رہے ہیں راستے سے، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر سیکھنے سننے کا شوق و جذبہ پیدا کر دے۔ ذرا سوچو جابر بن عبداللہ یہی گزر رہے ہیں، مسجد نبوی کے برآمدے میں کوئی صاحب کھڑے ہو کر کے کچھ اللہ کے رسول کے حدیث سنا رہے ہیں اور باقی سب لوگ حدیث سن رہے ہیں۔ ماشاء اللہ کیا پوچھنا، کھڑے رہے، کہیں جانا تھا لیکن ایک حدیث سنایا بیان کرنے والے نے، دوسرا بیان کر دیا، تیسرے بیان کر بیٹھ گئے۔ بیان کرتے کرتے کہا بھائی ایک آخری حدیث اور بیان کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ اللہ رسول ارشاد میں جو مسلمان کسی بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے، اپنے بھائی اپنی بہن اپنے کلمہ گو مرد ہو یا عورت ان کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے تو جا کر کے باہر نہیں بیان کرتا، اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ من ستر ابدن، جو کسی، آپ نے فرمایا بتا رہا ہے کہ اللہ رسول کو میں نے حدیث یہ ہے کہ جو کسی بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ دوسری روایت کیا ہے؟ من ستر علی عبد، جو کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کو اتنا ثواب دیتے، کان کمن احیا موعودۃ، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا ثواب کوئی انسان اپنی بچی کو زندہ دفنا رہا ہو۔ اور بھائی ہمارے وہاں سے گزرے، بھائی اپنی بچی کو کیوں دفنا رہے ہیں؟ نہیں میں اس کو زندہ نہیں، کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے جہیز دوں گا، کہاں سے شادی کروں گا، اس لیے بہتر ہے ختم کر ڈالوں۔ انہوں نے کہا بھائی اچھا کرو، تم کو کیا چاہیے لے لو، اپنی بیٹی ہم کو دے دو تاکہ بیٹی کی جان بچ جائے۔ آپ نے ساتھ فرمایا جس انسان نے اپنے مسلمان بھائی بہن کے عیب پر پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا ثواب کسی بچی کی جان بچانے کا۔ ایک روایت ہے، اور دوسری روایت اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ سن لیا جابر بن عبداللہ نے، ہاں اتنی زبردست حدیث کس سے تم نے سنا؟ بھائی میں نے سنا ہے محمد ابن مسلمہ سے، اور محمد ابن مسلمہ مصر میں رہتے، تم نے کیسے سن لیا؟ کہا وہاں جانے کے پہلے میں نے ان سے سنا تھا۔ اللہ اکبر، یہ دعا کرو کبھی علامہ حالی کی مسدس مل جائے دوستو، تو محدثین نے، اہل الحدیث نے حدیث کے سننے، حدیث کے سیکھنے اور حدیث کو عام کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ ضرور آپ پڑھیں۔ کبھی کھولیے کتاب مسدس حالی، اور اگر نہ ملے مسدس حالی تو ہمارے شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، انہوں نے مشکات المصابیح کا جو اردو ترجمہ و شرح لکھا تو شروع میں تقریباً سینکڑوں صفحے انہوں نے حدیث پر لکھا ہے۔ تو حدیث لکھنے اور حدیث حاصل کرنے میں محدثین نے کیا قربانیاں دی ہیں، ایک باب یہ بھی قائم کیا ہے، اور تو وہاں یہ اشعار بھی آپ کو مل جائیں گے۔ دوستو کوشش کرو پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی۔ بہرحال جابر بن عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ یہ حدیث تو سن لیا لیکن وہ مقدس ہستی نہیں ملی جس نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کی حدیث سنی، وہی شوق پیدا ہوا کہ اتنا ہم نے اس سے سنا، اس نے نہیں، ایسا کیوں نہ کریں کہ جا مصر جائیں اور جا کر کے خود جس شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے حدیث سنی ہے ڈائریکٹ اس سے سن کر کے آئی، گئے اپنے خادم سے کہا
اونٹنی تیار کرو، اونٹنی توشہ لیا، 1 مہینے کا سفر طے کہ کہاں پہنچے میرے بھائیو؟ مصر پہنچے، مصر پہنچ گئے، ایک حدیث سن لیے ہیں، معلوم ہے، یاد ہے، لیکن صرف اس بنا پر کہ ذرا اور برکات آ جائے گی کب؟ جب لمبا سفر طے کر کے اس انسان سے حدیث سنے جس انسان نے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ حدیث سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ گئے بھائی، 1 مہینہ کا سفر طے کر لیا، کرتے سفر طے کرتے کرتے پہنچ گئے، ماشاءاللہ پہنچ گئے، مصر پہنچ گئے۔ پوچھا بھائی محمد ابن مسلمہ یہاں کوئی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں؟ وہ گورنر تھے، سب جانتا تھا ان کو، عمر ابن خطاب کے زمانے سے تھے وہاں۔ کہنے لگے ہاں یہاں سے دور ہے، مصر کے فلاں محلے میں وہ رہتے ہیں۔ چلو محلے میں گئے، وہاں اترے، وہاں پوچھا لوگوں سے بھائی محمد ابن مسلمہ کو آپ لوگ پہچانتے ہیں، یہاں کوئی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں؟ کہا کو نہیں پہچانتے، وہ فلاں محلے میں ہیں۔ وہاں گئے، پھر پوچھا وہاں بھائی محمد ابن مسلمہ اللہ کے رسول کے صحابی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا اس گلی میں جاؤ۔ اس گلی میں گئے تو دونوں طرف سے گھر بنے ہوئے ہیں۔ آگے گئے، ایک آدمی سے پوچھا محمد ابن مسلمہ کا مکان کون ہے؟ تو اس نے بتایا یہ 2 منزلہ مکان جو ہے یہ ان کا ہے، محمد ابن مسلمہ کا۔ اللہ اکبر۔ دعا کرو ہمارے اندر بھی یہی شوق پیدا ہو جائے۔ تو سنانے والے آتے ہیں لیکن سننے والوں کو اپنی دنیاوی ضرورتوں سے، کاش کی سننے والے سنانے والے کے پاس جاتے، لیکن آج سنانے والا آتا ہے سنانے کے لیے اور کوئی آدمی اپنی ضرورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھا، گئے وہاں، پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اونٹنی پر سوار تھے، خادم نیچے آیا، کون ہو؟ کہا اے محمد بن مسلمہ اللہ کے رسول کے صحابی کا گھر ہے؟ کہا ہاں ان کا گھر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کہاں ہے؟ غلام کہا کہ اوپر ہیں۔ کہا کہ جا کے ان سے سلام کہو، کہہ دو کہ جابر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے مدینے سے۔ خادم گیا اوپر، آقا وہ تو سواری سے وہ گھر میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں اور وہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ کون؟ کہا جابر بن عبداللہ۔ کہا جا کر کچھ کون عبداللہ؟ کہا انصاری مدینے سے کر رہے۔ اتنا سنا محمد بن مسلمہ کا دل باغ باغ، ہمارا بھائی آ گیا مدینے سے، دعا کرو یہی ہمیں بھی اپنے رشتہ داروں، قرابہ داروں، ایمان والوں اور اہل حدیثوں کی دلوں میں دوسرے اہل حدیث کی محبت پیدا ہو جائے۔ وہیں چھت پر آئے، دل باغ باغ، کیوں؟ مدینے سے ہمارا پرانا ساتھی ملنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ آئے، آئیے آئیے، غلام کو بھیجا، دروازہ کھولو میں اٹھا رہا ہوں۔ آیا، دروازہ کھولا، آقا آ رہے ہیں؟ نہیں نہیں۔ تو محمد بن مسلمہ ہوئے اوپر کھڑے ہوئے، بالکنی سے دیکھا تو نیچے عبداللہ کھڑے ہیں اور اوپر محمد بن مسلمہ صحابی سنے۔ کہنے ارے بھائی عبداللہ، جابر، آؤ آؤ، سلام کیا، بڑی الفت محبت، آئیے ذرا پانی پیئے، آئے 2 منٹ۔ کہا کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر، ہم نہیں آئیں گے۔ ارے آؤ گھر میں بیٹھو تو۔ کہا کہ نہیں آئیں گے۔ کہا کہ اچھا اما ان تصعد و اما ان انزل، عبداللہ، جابر، ایک ہی راستہ ہے، یا تو میں نیچے آؤں یا میں نیچے آؤں یا تم اوپر آ کے آؤ۔ کہا کہ واللہ لا اصعد ولا تنزل، اللہ کی قسم میں نہیں اجازت دیتا کہ تم آؤ یا میں تمہارے ہاں آؤں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اصل میں یہ حدیث آپ نے سنی ہے، کہا اللہ کے بندے گھر میں بیٹھو، ہم آتے ہیں نیچے، تم نہیں آتے، بیٹھو پانی پیو، ذرا ضیافت کرے، اس کے بعد حدیث سنا، میں نے سنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ نہیں میرے بھائی، وہیں سے حدیث سنا دے، مجھے ڈر لگا ہے، 1 مہینے کی سفر طے کر کے آیا، کہیں ایسا نہ ہو ہم آئے اوپر چڑھیں یا نیچے آپ آئے اور راستے میں کسی ایک کی موت لکھی ہو، آئے ملک الموت کھڑے ہوں، روح قبض کر لے، تم اوپر رہ جاؤ، میں نیچے حدیث نہ سن سکوں۔
کل نفس ذائقۃ اذکروا اکثروا ذکر حازم اللذات۔ اللہ اکبر، موت کو اتنا حاضر سمجھتے تھے، اتنا گوارا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے چہنے میں یا ان کے اوپر سے نیچے آنے میں، دونوں میں سے کسی کی موت اللہ نے لکھی ہو، موت آ جائے، میں پورے 1 مہینے کا سفر ہمارا ضائع ہو جائے اور پیارے نبی کی حدیث میں نہ سن سکوں۔ کئی باتیں اس میں ہیں۔ بہرحال انہوں نے وہیں سے سنا دیا، آپ تو سن لیے، راستے میں میں مر گیا تب تم مر گئے، حدیث سے مل گئی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، السلام علیکم، سواری موڑی اور واپس آ گئے۔ کہتے لم تحل رحلہ، یعنی اپنے اونٹنی کی سواری پر جس پر بیٹھے تھے اس کو کھولا بھی نہیں، اور 1 مہینہ کا سفر طے کر کے مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ دوستو، یہ ہمارے سلف میں حدیث سننے کا، دین کی باتیں سننے کا شوق تھا۔ ایک بات اور بتائے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہمارے سلف جو ہوتے تھے، اور میں نے تجربہ کیا، بہت فائدہ ہوتا ہے دوستو، ہمارے اپنے اندر شوق ہو، اور شوق کے ساتھ ساتھ اکیلا شوق نہیں، اپنی بیوی بچوں کے سنانے کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے شیخ؟ ماشاءاللہ شیخ اپنے بچے کو لے کے وہ بیٹھے میں نہ دیکھا بھائی، تو میرے بھائی ہونا یہ چاہیے کہ الحمدللہ ہم دین کی باتیں سنیں، سنائیں، اور مجلسوں میں حاضر ہوں، جمعے کے خطبے میں آئے تو ضروری ہے ہمیں کہ اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں۔ بچے جو سنیں گے یاد رکھیں گے، آپ بھول جائیں گے لیکن بچے اس کو یاد رکھیں گے۔ بہرحال دوستو، اذان کا وقت ہو گیا میرے خیال سے، بس ایک جو آیت میں نے پڑھی تھی دوستو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہمارے اوپر جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اور دوستو، نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر کھڑے ہوتے کبھی خطبہ دینے کے لیے، کیونکہ وہ کئی مرتبہ گورنر بھی رہے تھے مدینے کے، تو کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی من علی ابی ہریرہ بالاسلام۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے۔ میرے بھائی، اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک نعمت تو اسلام کی ہے، نمبر 2 نعمت صحت و تندرستی کی ہے، خوشحالی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور قیامت کے دن ہر نعمت کے متعلق اللہ سوال کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اپنے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وغیرہ کہتے ہیں، اور نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت اللہ جو پوچھے گا، صحت اور فرصت۔ کیا صحت؟ کیا پوچھے گا؟ صحت کے بارے میں پوچھے گا، اور صحت میں سب سے پہلے آنکھ اور کان، آنکھ اور کان۔ اسی لیے پھر کہتے حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود کہتے، اے لوگوں، جو میں نے کہا سب سے پہلے اللہ نہ فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سب سے بڑی نعمت تو اسلام ہے۔ اسلام کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے میرے بھائیو؟ آنکھ اور کان۔ پھر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے میرے بندو، یاد رکھنو، ان السمع، یہ کان سے کیا کیا تم نے سنا، کتنا نیوز سنا، اور کتنے شرپسند کالے کپڑوں والوں کے ڈرامے کتنے سنے، سمجھ گئے نا؟ کتنے ڈرامے سنے، کتنے خرافات سنی، سب سے پوچھا جائے گا، ان السمع والبصر، آنکھوں سے کیا کیا تم نے دیکھا،
کتنا تم نے عبرت حاصل کی، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھ کے کتنا تم نے توحید سمجھا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ماں، صحت، تندرستی، اولاد. تو دوستو اللہ تعالیٰ کے سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنائے. اور میرے بھائی یہ جو بڑی نعمتیں ہیں ان بڑی نعمتوں سے اہل حدیث و خاص طور سے قرآن مجید سورہ احزاب کے آخری آیات انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، سب سے بڑی امانت. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. الحمدللہ اللہ نے اہل حدیث بنائے، کتاب و سنت کو عطا کیا. سوال ہے ہم کتاب و سنت کتنا سن رہے ہیں، کتنا سیکھ رہے ہیں، کتنا سکھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کتنا بتا رہے ہیں، اور غیروں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام کتاب و سنت کی شکل میں کتنا عام کر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل حدیث ہم سے اور آپ سے پوچھے گا. جنہوں نے اپنا تعلق شرع وقارہ بہشتی زیور سے جوڑ رکھا ہے اور جنہوں نے فیضان سنت سے اپنا تعلق جوڑ رکھا ہے وہ تو فارغ ہیں. کتاب و سنت کے علم بردار ہم ہیں. قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات. دعا کرو اللہ تعالیٰ جو وراثت ہمیں دی ہے کتاب و سنت کی، اس کو سب سے پہلے سیکھیں، عمل کریں، اپنے گھر والوں کو سکھائیں، اپنے دوست احباب کو پہنچائیں، اور دنیا کے اندر کتاب و سنت کے لیے جو بھی قربانی ہم پیش کر سکتے ہیں قربانی پیش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور جب رب کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب دے سکیں، اور نہیں دے سکے تو اللہ تعالیٰ کرم کر کے معاف کر جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.